اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 2۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ان الفاظ سے جملہ کس طرح بنا کرتا ہے۔ تو ہم جب عربی میں 2 الفاظ کو آپس میں جوڑتے ہیں تو اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے کہتے ہیں مرکب۔ تو مرکب کی تعریف ہے کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے۔ یعنی ہم عربی میں جب بھی 2 الفاظ کو آپس میں جوڑیں گے تو اس سے مرکب وجود میں آئے گا۔ جیسے ہم نے مثال لی، زید ایک اسم ہے۔ زید ایک ایسا نام ہے جس کی مثال آپ کو عربی کی ہر کتاب میں مل جائیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان نام ہے، اس لیے تقریباً ہر مصنف نے اس کو اپنی کتاب میں اسی نام کو بطور مثال استعمال کیا۔ تو زید ایک اسم ہے اور قلم ایک اسم ہے۔ ہم نے ان دونوں کو آپس میں ملایا اور اب یہ اس سے جو مرکب وجود میں آیا ہے وہ ہوگا زید کی قلم۔ تو ایک مرکب یہاں پر وجود میں آیا ہے اور وہ ہے زید کی قلم۔ اسی طرح ایک اور مرکب ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک خوبصورت ایک لفظ ہے، اسم ہے، اور گھر بھی ایک لفظ ہے۔ یہاں پر 2 الفاظ کو آپس میں جوڑا گیا اور یہ بن گیا خوبصورت گھر۔ تو یہ بھی ایک مرکب ہے۔ یہاں پر ہم نے 2 مرکب اور لیے ہیں، ایک ہے زید کھڑا ہے اور دوسرا مرکب ہے گھر خوبصورت ہے۔ آپ غور سے دیکھیں تو یہ بھی 2 مرکب ہیں اور یہ بھی 2 مرکب ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہ جو مرکبات ہیں ان سے کوئی مطلب واضح نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جملہ یہاں پر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو مرکبات ہیں، اس میں جملہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ جو 2 مرکبات ہیں یہاں پر ایک خبر سننے کو مل رہی ہے۔ جیسے کہ زید کھڑا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جملہ مکمل ہے، ایک جملہ اسے سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں پر کچھ کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح گھر خوبصورت ہے تو اس سے کوئی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، یہاں پر بات مکمل کی گئی ہے۔ اسی لیے مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو مرکب غیر مفید ہے اور ایک ہے مرکب مفید۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب غیر مفید اور ایک ہے مرکب مفید۔ مرکب غیر مفید اس کو ہم نامکمل جملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مرکب مفید کو کہہ سکتے ہیں مکمل جملہ۔ آج ہم صرف مرکب غیر مفید کے بارے میں بات کریں گے، تو آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ تو مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے موصوف صفت اور ایک ہے مضاف مضاف الیہ۔ موصوف صفت کو مرکب توصیفی بھی کہتے ہیں اور مضاف مضاف الیہ کو مرکب اضافی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو اپنی آسان زبان میں سمجھنے کے لیے موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ ہی کہیں گے۔ اردو میں بھی آپ نے ان الفاظ کو سنا ہوگا، موصوف اور صفت کو۔ صفت کہتے ہیں کسی کے اندر موجود خوبی یا برائی کو، یعنی ایسی چیز جو کسی کے اندر موجود ہو، چاہے خوبی ہو برائی ہو، ہم اس کو صفت کہتے ہیں۔ اور موصوف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی خوبی یا برائی بیان کی جائے۔ یہاں پر دیکھیں، خوبصورت گھر یہ مرکب ہے، اس مرکب میں خوبصورت صفت ہے، یہ خوبی ہے، اور گھر یہ موصوف ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا میٹھا پھل، تو یہ بھی ایک مرکب ہے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ پھل کے بارے میں میٹھا ہونا بیان کیا جا رہا ہے، یعنی میٹھا ہونا یہ پھل کی صفت ہے، تو میٹھا جو ہے وہ ہے صفت اور پھل جو ہے وہ موصوف ہے۔ ان 2 مثالوں پہ آپ غور کریں تو ایک بات صاف طور سے واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم جب بھی اردو میں موصوف صفت کو بیان کرتے ہیں تو پہلے ہمیشہ صفت آتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر خوبصورت صفت ہے، یہ پہلے آئی ہے، یہاں پر میٹھا صفت ہے، یہ پہلے آئی ہے۔
تو پہلے صفت آتی ہے اور بعد میں موصوف آتا ہے. جیسے یہاں پر گھر موصوف ہے بعد میں آیا ہے، اور جیسے یہاں پر پھل موصوف ہے بعد میں آیا ہے. تو اردو کے قواعد میں پہلے صفت آتی ہے پھر موصوف آتا ہے. لیکن ہم جب عربی میں بات کرتے ہیں، ہم جب موصوف صفت کو عربی میں بنائیں گے تو یہاں پر قاعدہ یاد رکھیں کہ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم اس کی عربی کریں تو اس کی عربی ہوگی بیت جمیل، خوبصورت گھر. تو آپ دیکھیں ہم نے اردو میں کہا تھا خوبصورت گھر، تو پہلے صفت تھی پھر موصوف آیا تھا، لیکن عربی میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے. اسی طرح اس کی عربی کریں ثمر حلو، میٹھا پھل. تو جیسا کہ آپ دیکھیں اردو میں پہلے صفت آئی تھی پھر موصوف آیا تھا، لیکن یہاں پر پہلے موصوف آیا ہے ثمر پھل، اور حلو جو اس کی صفت ہے وہ بعد میں آئی ہے. تو قاعدہ یاد رکھیں، موصوف صفت کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے اس کے بعد میں صفت آتی ہے. آپ یہ سارے قواعد پہلے ایک مرتبہ غور سے سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آخر میں سارے قواعد لکھ کر دیے جائیں گے. ایک بات جو اس سے پہلے بھی ہم نے کہی کہ آپ سبق کے ساتھ میں نوٹس بناتے چلیں تو آپ کو اس سے سبق کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. جو مثالیں سبق میں دی جاتی ہیں ہو سکے تو ان مثالوں کو بھی اپنے پاس میں لکھ لیا کریں، تو اس سے سبق کا سمجھنا، مثالوں کا سمجھنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. دوسرا قاعدہ عربی کا یہ ہے کہ اگر موصوف پر الف لام ہو تو اس کی صفت بھی الف لام کے ساتھ لائی جاتی ہے، اور اگر موصوف پر تنوین ہو تو اس کی صفت بھی تنوین کے ساتھ لائی جاتی ہے. یہاں پر یہ جو بیت جمیل ہم نے مثال لی، تو یہاں پر بیت موصوف ہے اور اس کے اوپر تنوین آئی ہے، تو اس کی جو صفت لی ہے ہم نے جمیل، اس پر بھی تنوین لگائی گئی. اسی طرح ثمر پر تنوین ہے تو اس کی جو صفت ہے حلو، اس پر بھی تنوین ہے. اب اگر ہم اس کو لکھتے البیتو تو یہاں پر الجمیلو لکھنا پڑتا، تو یہاں ہم نے موصوف پر الف لام لگایا تو صفت پر بھی الف لام لگانا پڑا. تو اب یہ ہو گیا البیت الجمیل. یہاں اس کو البیت الجمیل نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. عربی میں جب الفاظ کو جوڑتے ہیں تو یہ حمزہ، جس کو حمزہ موصولہ کہا جاتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا. تو یہاں اس کو پڑھا جائے گا البیت الجمیل. اسی طرح ثمر حلو پر جب ہم الف لام لگائیں گے موصوف پر تو اس کی صفت پر بھی الف لام لگانا پڑے گا، اور یہ بن جائے گا الثمر الحلو. تو یہاں موصوف پر الف لام آیا، اس کی صفت پر بھی الف لام آیا. تو موصوف صفت کا دوسرا قاعدہ یہ، موصوف پر الف لام ہوگا صفت پر بھی الف لام ہوگا. موصوف پہ تنوین آئے گی صفت پر بھی تنوین آئے گی. اسی طرح موصوف پر اگر پیش کے علاوہ کوئی اور اعراب ہو، زبر ہو، زیر ہو، تو صفت پر بھی اسی کے اعتبار سے اعراب آئے گا. تو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھلا ہم کو راستہ سیدھا. تو یہاں پر جو راستہ ہے یہ موصوف ہے اور المستقیم اس کی صفت ہے. تو یہاں پر پہلا قاعدہ دیکھیے، عربی میں پہلے موصوف آتا ہے پھر اس کی صفت آتی ہے، پہلا قاعدہ ہو گیا. اس کے بعد میں دوسرا قاعدہ دیکھیے، موصوف پر الف لام ہے تو صفت بھی الف لام کے ساتھ آئی ہے. اور تیسری بات کہ موصوف پر جو بھی اعراب ہوگا صفت پر بھی وہی اعراب لایا جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے یہ منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب لائی گئی ہے. تو الصراط منصوب ہے تو المستقیم بھی منصوب ہے. آپ اتنے سالوں سے سورہ فاتحہ پڑھتے آ رہے ہوں گے، لیکن آج آپ کو الحمدللہ اس کی وجہ معلوم ہو گئی کہ مستقیم پر جو زبر آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو موصوف ہے اس پر زبر ہے. تو موصوف منصوب ہونے کی وجہ سے صفت بھی منصوب لائی گئی ہے. تو موصوف صفت کے 3 قواعد یہ ہیں. پہلا قاعدہ یہ کہ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے، جبکہ ہم اردو میں بات کریں تو یہاں پر صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے.
دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ موصوف پر الف لام ہو تو صفت پر بھی الف لام آتا ہے، اور موصوف پر تنوین ہو تو صفت پر بھی تنوین آتی ہے. جیسے یہاں پر موصوف پر تنوین ہے تو صفت پر بھی تنوین آئی، اور اگر اس کو البیت لکھا جائے تو اس کو الجمیل لکھا جائے گا، اور پھر وہ مرکب البیت الجمیل بن جائیں گا. تیسرا قاعدہ یہ کہ صفت کا اعراب موصوف کے تابع ہوتا ہے. صفت کا اعراب موصوف کے تابع ہوتا ہے. جیسے ہم نے مثال دیکھی اہدنا الصراط المستقیم، تو الصراط یہ منصوب ہے، اس لیے المستقیم بھی منصوب ہے. تو یہاں پر مشق کے لیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں: کبیر بڑا، صغیر چھوٹا، جید عمدہ، حلو میٹھا، صالح نیک، جمیل خوبصورت. تو ہم مثال کے طور پر بیتن کے ساتھ کبیر بھی لگا سکتے ہیں، صغیر بھی لگا سکتے ہیں. بیتن کبیر، تو اس کا مطلب ہو جائے گا بڑا گھر. اگر کبیر کی جگہ صغیر لگائے اس کا مطلب ہو جائے گا چھوٹا گھر. اسی طرح ہم نے پچھلے درس میں ایک لفظ دیکھا رجل، جس کا مطلب ہوتا ہے مرد، آدمی. اس کے ساتھ ہم صالح لگا سکتے ہیں، نیک مرد. تو یہ ہو جائے گا رجل صالح، نیک مرد. اسی طرح ہم نے ایک لفظ پڑھا ولد، ولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، تو اس کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں ولد جمیل، اس کا مطلب ہو جائے گا خوبصورت لڑکا. اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا.